علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا ویسر لنا کل امر عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے تعلیم و تربیت کے فروغ میں سرمایہ کاری کی اہمیت، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سامعین مکرم، میری گفتگو صرف 3 پوائنٹس کے ماتحت ہوگی۔ پہلا عنوان تعلیم و تربیت کہتے کس کو ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سرمایہ کاری کا ہم نے نام لیا، یہ سرمایہ کاری کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں سرمایہ کاری کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم یا علم نامعلوم سے معلوم کے سفر کو کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہم بالکل نہیں جانتے اور پھر ہم اس کو جان جاتے ہیں تو اس چیز کے علم کو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں تعلیم کسی بھی نامعلوم یا معلوم شے کے حقائق کو جاننے اور اس کی آگاہی حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس کی اگر ہم مزید تعریف کریں، مزید ڈیفینیشن کریں تو جاننے کے ساتھ سیکھنا اور اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا اور اس کی تربیت حاصل کر لینا، یہ تعلیم کہلاتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے تربیت اسلام کا بنیادی عنصر ہے۔ اسلام نے اقرا کے ساتھ پیغام کا آغاز کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے ساتھ آغاز کرتے ہی اسلام نے جو دوسرا عنصر ہمیں دیا وہ تربیت کا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وجود دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مقام اور مرتبے کو ہمارے ہاں ذکر کیا۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم تمہارے اندر ایک نعمت بھیج رہے ہیں، ایک احسان کر رہے ہیں، ایک نبی کو بھیج رہے ہیں۔ اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ اس نبی کو ہم نے جو کام دیا اس کام کو وہ نبی مکمل کر لے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی ترغیب دے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور تربیت کرے۔ نبی کو انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، پہلے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا، پھر فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ آئی کہ معلم کے ذمہ یہ کام سب سے پہلے لگایا گیا کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت کے عنصر کو سامنے رکھ کر چلے۔ دوسری چیز میری گفتگو کا حصہ سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری، ہم چونکہ آج کے اس دور کے اندر سرمایہ کاری کی اصطلاح جب وجود میں آئی 18ویں صدی کے اندر، اور سب سے پہلے ایڈم سمتھ صاحب نے سرمایہ کاری اور انسانی سرمایہ کاری کی بات کی۔ ایڈم سمتھ صاحب بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں سرمایہ کاری کا 1400 سال پہلے۔ اس لیے آج اس کی نئی صورتیں ہمارے پاس آئیں۔ کسی نے کہا کہ بچوں کو نوکری دے دی جائے بچوں کو، لیکن ہر ایک کا محور ایک تھا کہ آپ پہلے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو پہلے علم دیں، تربیت کریں، اس کے بعد آپ کی سرمایہ کاری کسی منزل تک پہنچے گی۔ تو یہاں پر 18ویں صدی میں نظام اٹھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھائیں۔ سیرت طیبہ کے اندر ہمیں 1400 سال پہلے اصحاب صفا کی مثال ملتی ہے۔ صفا کے اس چبوترے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جانے کے بعد پہلی وہ جماعت، پہلا وہ درس، پہلا وہ مدرسہ اور پہلا وہ ادارہ قائم کرتے ہیں۔ اس ادارے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان طلباء کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان طلباء کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسلام کی پہلی سرمایہ کاری ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سرمایہ کاری کر رہے ہیں انسانی شکلوں کی صورت میں، انسانی ذات کی صورت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ہونے والی سرمایہ کاری میں بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
ذی قدر اور بڑے صحابہ کے نام اس میں شامل ہیں۔ یہ سارے اس صفحہ کے چبوترے میں تیار ہونے والی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے آگے معاشرے کو انسانیت سکھانی تھی، جنہوں نے آگے معاشرے کو جا کر اس کی تربیت کرنی تھی۔ اب اس صفحہ کے چبوترے میں جو اہم بنیادی کام ہوئے وہ 5 کام تھے، وہ 5 کام جنہوں نے انسانی سرمایہ کاری کے لیے بڑا ایک اہم رستہ ہموار کیا۔ ان میں سب سے پہلا کام صفحہ کے چبوترے کا یہ تھا کہ اس نے تعلیم سب کے لیے عام کر دی۔ کوئی امیر غریب چھوٹا بڑا طبقاتی نظام ختم کر دیا، جو بھی آئے گا وہ ایک ساتھ بیٹھے گا۔ اسی طرح قرآن مجید نے کئی مواقع کے اندر عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، ان صورتوں کے اندر ان چیزوں کی بھی نفی کر دی، جو بھی آئے گا اس پیمانے میں ایک ہو جائے گا، یہاں بیٹھ کر پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر اس ادارے کا فائدہ یہ ہوا اس نے آپ کو ایک کریکولم دیا، ایک نصاب دیا اور بڑا واضح نصاب دیا، اس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پر یہ ادارہ مفت تعلیم دیتا تھا۔ چوتھے نمبر پر اس ادارے نے اخلاقی تربیت کا سامان کیا، اور 5ویں نمبر پر یہ ادارہ کفالت بھی کیا کرتا تھا۔ اس ادارے میں آنے والے طلباء وہاں رہتے تھے، ان کی جانی اور مالی ہر طرح کی کفالت اس ادارے کے ذمہ تھی، ادارہ ان کا خیال رکھتا تھا۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہلے ادارے کو وجود دے کر ہمیں ایک نمونہ دے دیا کہ انسانی سرمایہ کاری بلکہ عملی سرمایہ کاری کریں۔ وہ سرمایہ کاری جب اخلاق کی تربیت ہوگی، جب انسان کی ذاتی تربیت ہوگی تو اس سے معاشرہ بھی بنے گا اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جو اسلام ہے، اسلام کی تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح انسانی سرمایہ کاری ہے، اور اس کے بعد آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہترین ادارے قائم کریں، ان اداروں کو اسی سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تناظر میں لے کر ان کو عام کریں، اور وہاں پر اسی طریق سے جس طریق سے حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، آج ہم معاشرے کی تربیت کریں۔ جب ہم اس طریقے سے معاشرے کو تیار کریں گے تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا، ہمارا معاشرہ امن و فلاح کا معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو خیر کا، امن کا اور فلاح کا معاشرہ بنائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔